لیکن پھر بھی خوشائند بات یہ ہے کہ 2024 اب ختم ہونے جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں. ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ ایک اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے کہ 2024 کیسا گزرا، کیا 2023 سے بہتر تھا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اور یہ ہر پاکستانی کی یہ سوچ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے اور سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی. سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، اپنا اپنا سیاسی نظام ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن سیاست میں کوئی ایسا عنصر نہیں آنا چاہیے جس میں قومی وحدت پارا پارا ہو جائے، جس میں پاکستان کے ادارے جو ہیں ان پر کوئی آنچ آ جائے، وہ کمزور ہو جائیں، پاکستان کی سیاست کمزور ہو جائے، جمہوریت کی نفی ہونی شروع ہو جائے، تو وہ لمحہ فکریہ تمام پاکستانیوں کے لیے، ہر جمہوریت پسند کے لیے ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک ہی سوال ہوتا ہے سب سے بڑا کہ بھئی ہم جس طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو. لیکن پچھلے چند دنوں سے اچھی خبریں آئیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد کی حکومت جس میں ہم ہیں اور اپوزیشن پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ جو جماعتیں ہیں، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے محسوس کیا کہ گفت و شنید ہی سیاست میں ایک راستہ ہے، ڈائیلاگ ہی ایک ایسا طریقہ ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. خالی دشنام دینے سے، کسی کا چہرہ نوچ لینے سے، گالی گلوچ کرنے سے، غیر اخلاقی باتیں کرنے سے اور سوشل میڈیا پر آ کر کوئی مہم چلانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی جو ایک ابتدائیہ میٹنگ تھی، اس میں بڑے اچھے جذبے سے ان لوگوں نے بھی شرکت کی. جناب اسپیکر صاحب نے، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے اس کو پریزائیڈ کیا، انہی کا وہ جب ان کو پی ٹی آئی والوں نے ملے ان سے اور ان سے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے اپنی، تو آپ بھی کوئی پارلیمان کی کمیٹی بنائیں، تو انہوں نے پھر وزیر اعظم صاحب سے مل کر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی، جس کی اب دوبارہ میٹنگ جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہوگی، 2 جنوری کو ہوگی. اس دن وہ صرف 3 لوگ ان کے شریک ہوئے تھے، باقی لوگ جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی تھے، اور وہ انہوں نے ہنگامی طور پر اسپیکر صاحب نے وہ میٹنگ کال کی تھی، لہٰذا اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. انہوں نے خود ہی آ کر کہا جی ہم اس وجہ سے نہیں آئے، اگلی میٹنگ میں ہم سب لوگ آئیں گے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب گفت و شنید شروع ہو جاتی ہے تو مسئلے کا کوئی حل بھی نکل آتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ نکالا جائے. تو میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک جو یہ نیا سال آ رہا ہے یہ ایک نیا پیغام لے کر آئے، ملک میں سیاسی استحکام ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے. سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا معاشی استحکام. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ملک میں افراتفری ہو، غیر یقینی کی کیفیت ہو، مارا ماری ہو اور ہم کہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی. ایسے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا پھر چیلنج سب سے بڑا جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. اب ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ اتنے بڑی آبادی کا ملک ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ استحکام ہے. سیاسی استحکام بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک بات کو بار بار دہرایا ہے کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کریں، گفت و شنید کریں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں اور سنیں،
کوئی بھی اگر آپ کا مخالف بھی کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے تو اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں, کوئی اس میں آپ کی گھٹتی نہیں ہے. تو میں اس پہ ضرور کریڈٹ دوں گا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جناب آصف علی زرداری صاحب کو, کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ایک دفعہ پھر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی سوجھ بوجھ دانش دی ہے. وہ مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور مشکل ترین حالات میں بھی بڑے صبر کے ساتھ, بڑے ایک اچھے جذبے کے ساتھ, اچھے ذہن کے ساتھ ٹیبل پہ ڈائیلاگ کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ادا کیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بلاول صاحب نے وہ صرف خالصتاً ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے, اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی مفاد نہیں. ایک ان کی والدہ محترمہ جن کی برسی ہم منانے جا رہے ہیں 27 دسمبر کو, اور انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو اس میں آئینی جو کورٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات تھی. اب وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھوڑا سی شیپ چینج ہو کے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک انفنشڈ ایجنڈے پہ تھی بات, وہ مکمل ہوئی, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. 27 تاریخ کو ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے. اس دفعہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. ایک پوری ٹرین جو ہے وہ بک ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے ورکرز اور ہمارے لیڈرز جو ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ گڑھی خدا بخش پہنچیں گے. کل 12 بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں سے روانگی ہے, شاید جی 12 بجے, کل 12 بجے یہاں سے ٹرین روانہ ہوگی, اور ہم سب لوگ وہاں پر ہوں گے. میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ بھی تشریف لائیں, اور ایک پہلا موقع ہے میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد. اکثر ہم جاتے تو ہیں سبھی, لیکن ایک پوری ٹرین جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کو لے کر انشاءاللہ تعالی گڑھی خدا بخش پہنچے گی, اور اپنی عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان بھر سے لوگ وہاں جمع ہوں گے. بلا شبہ شہید محترمہ نے جس نے اپنا سب کچھ جمہوریت کے لیے قربان کر دیا, ان کے والد محترم کے وہ آپ جنہوں نے اس ملک کو جمہوریت دی, اس سے پہلے تو جمہوریت نہیں تھی, اس سے پہلے تو آپ کو اور مجھے ووٹ کا حق نہیں تھا, ووٹ بھی صرف چند لوگ دیتے تھے. اس وقت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 10 کروڑ کی آبادی تھی اور ووٹ کا حق 80,000 لوگوں کو تھا. 40,000 مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان. یہ جس خطے میں ہم بستے ہیں صرف 40,000 لوگ جو تھے وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے, باقی کسی کو ووٹ کا حق نہیں تھا. یہ ایڈلٹ فرنچائز اور ووٹ کا حق جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. انہوں نے 1973 کا آئین دیا. اس کے بعد دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے آئین پاکستان کی رکھوالی کی. پھر جس وقت پاکستان کے آئین کو ڈکٹیٹرز نے بگاڑ دیا, جنرل محمد ضیاء الحق کا نام آ گیا تھا آئین پاکستان, اور اس کے بعد جتنی طاقت تھی, پاورز تھیں پارلیمان کی, وہ ایک شخص نے اپنے اندر مرکوز کر لی تھی, جنرل مشرف. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی 2008 میں, تو آپ نے دیکھا کہ پہلا کام جناب آصف علی زرداری صاحب نے از خود والنٹیرلی, ان سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ جتنے اختیارات سلب کیے گئے ہیں میں واپس کرنا چاہتا ہوں پارلیمان کو. یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی اپنے اختیارات سے جو ہے وہ خود کہے کہ نہیں یہ زیادتی ہے. یہ پارلیمان کے اختیارات ہیں اور وہ میں ان کو واپس کرتا ہوں. اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا 18ویں ترمیم کا, اور اس سے پاکستان کا دستور اصل حالت میں واپس آیا. اب پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر کلیدی کردار ادا کیا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ ہم لوگ جمہوریت کے لیے, پاکستان میں سیاست کے لیے
पार्लिमान की सरबलंदी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए हमेशा कोशां रहे हैं और उसके लिए जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी पीपल्स पार्टी ने दी हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देंगे। यही सबक शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, और ये मैं 27 दिसंबर के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मैं बहुत खुश हूँ और मैं शाबाश पेश करना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को, ऑफिस बेरर्स को, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से एक ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। इन्होंने फ्लैग हाइस्टिंग सेरेमनीज़ की, जगह जगह जाकर इन्होंने पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए, इन्होंने कमेटीज़ तश्कील दी जो लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को शामिल कर रही हैं, लोगों के पास पीपल्स पार्टी का पैगाम लेके जा रही हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पैगाम लेके जा रहे हैं। अब 27 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला इसमें और जोशो खरोश आएगा और हम ज़्यादा जज्बे के साथ जो है वो पंजाब के कोने कोने में निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला और पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब हर पाकिस्तानी का भी यह फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद तजिया करे कि इस मुल्क को किस पॉलिटिकल सिस्टम ने कुछ दिया है। आप अगर हिसाब लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितने भी कौमी काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे लगते हैं। खाए वो आइन बनना हो, बेआइन, वो कहते हैं ना सरजमीन बेआइन को आइन देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इस मुल्क में जो है वो एक सोशो इकनॉमिक सिस्टम जो है उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए जो किया, आज भी 2008 में आने के बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, खुदा के फजल से सारी दुनिया में उसकी पजीराई और पूरी दुनिया उसको मॉडल के तौर पर अब इस्तेमाल कर रही है। ये कितने देखें, ये उसके अलावा आप देखें, अगर तमीराती काम देखें, बड़े बड़े अगर आप काम देखें, स्टील मिल अगर हो, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला हो या इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो या बेज़मीनों को ज़मीन देने की बात हो, या मैं समझता हूँ कि नहरी निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, या उसके अलावा मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इज़्ज़त नफ्स बहाल करने की बात हो, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पंजाब की आवाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे और आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही मिशन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन है, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मिशन था, आज वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में वो मिशन को तकमील करने के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब की आवाम जो हैं वो अब हक सच का फैसला करें और पीपल्स पार्टी का साथ दें। बहुत शुक्रिया। 1977 में हमने एक तजर्बा देखा है मुज़ाकरात का, जिसके नतीजे में हम जमहूरियत खो बैठे थे और पीपल्स पार्टी ने तो खास तौर पे उसके सिलसिले में बहुत अताब साया। क्या ये जो आप मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके नतीजे में भी कहीं कोई 5 जुलाई 1977 को नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा मैं अच्छा जी, मैं ये इसका फिर आपके तरफ मैं समझता हूँ जी कि डायलॉग तो देखें ना, सियासतदान के पास अगर कोई हथियार है, अगर उसके पास कोई सिस्टम है तो वो एक ही है, वो डायलॉग है। उसने तो गुफ्तो शनीद से मसले को हल करना है और सियासतदान भी वही होता है जो बिल्कुल गुप अंधेरा भी अगर हो ना तो उसमें रोशनी तलाश कर ले। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि डायलॉग शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ बड़ा हकीकत पसंदाना अंदाज से शुरू हुआ है। देखें ना, अगर उस डायलॉग पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि एक बदकिस्मती से उस वक़्त पीटीआई का ये ख्याल था कि वो तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाएंगे, किसी साथ वो बैठना पसंद नहीं करेंगे। वो कहते थे कि अगर हमने डायलॉग ही करना है तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। अब सियासतदान से डायलॉग करता है ना जी। अब उनको एहसास हुआ है, जब वो बैठे हैं, हमने उनसे कहा कि भाई बताएं ना, कुछ सुने, कुछ आप सुनाएं हमें, तो फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए इसका कोई ख़तरा नहीं है जमहूरियत, बल्कि मैं समझता हूँ डायलॉग से तो जमहूरियत मजबूत होती है, इंशाल्लाह होगी। राजा साहब ये बताइएगा कि हालिया जो मुज़ाकरात हैं
اس کے اوپر آپ کتنی پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ یہ مذاکرات آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی بہتری کی طرف جائیں گے؟ اور ایک اس میں اور چیز بتا دیجیے گا کہ کتنی ڈیمانڈس تھیں پاکستان لیگل صاحب کی طرف سے جو آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ اگر ان کو فلفل کر دیا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے عرض کی نا جی کہ اب آپ بتائیں کہ ڈائیلاگ کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اب سمجھ آ گئی ہے بات کہ اگر کوئی مسئلہ کسی جگہ سے یا ان کا کوئی فائدہ کہیں سے ہو سکتا ہے تو مل بیٹھ کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیمانڈ کا تعلق ہے تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ جناب آپ ان رائٹنگ اپنی ڈیمانڈز لے آئیں، ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، کتنی ڈیمانڈ ہے، تو اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ایک میں عرض کر دوں کہ کوئی بہت زیادہ اس کے بارے میں خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مذاکرات میں بیٹھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے۔ ہم نے ان سے خود بھی کہا ہے کہ اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے جو بعد میں مایوسی میں بدل جائے۔ ایک طریقہ ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ ہم مل کر بیٹھ رہے ہیں، ایک اچھے ماحول میں بیٹھ رہے ہیں، کم از کم آپ ہم سے بات تو کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، کیا چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، کیا نہیں کی جا سکتی، اس کو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جب آگے معاملہ چلے گا۔ جی فہیم، ایک سیکنڈ فہیم، جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں دونوں پارٹیز کو اوپن مائنڈیڈ اور اوپن آپشنز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہے دوسری طرف سے کچھ ایک ٹائم فریم دیا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے میں اس ٹائم مذاکرات کو مکمل کریں تاکہ وہ اس کے بعد کا کوئی لائحہ عمل دیں، اور ان کا جو بنیادی جو مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اگر ان کا بنیادی مطالبہ ہی اگر مان لیا جاتا تو پھر تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر تو آپ کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پیشگی شرائط جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سکوپ کم کر دیتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی ڈیمانڈ ہمارے سامنے نہیں آئی، نہ ہی کوئی ٹائم فریم کی انہوں نے بات کی ہے۔ آپ آج جو لاسٹ میٹنگ میں تو یہ ابتدائی میٹنگ تھی، اس میں جنرل بات ہوئی ہے کہ ایک اچھی بات ہے، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے جی کہ ہم نے خود کمیٹی بنائی، پہلے کمیٹی پی ٹی آئی نے بنائی، اور یہ ایک تبدیلی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم کبھی کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے، تو اب اگر وہ ڈائیلاگ کرنے کے انہوں نے بات کی ہے تو یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ اچھا راجہ صاحب، مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے تو سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ پیشینگوئی کی ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو ہے عمران خان رہا ہو جائے گی جی، 1 ماہ کے اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ یہ مذاکرات کے بعد انہوں نے بات کی ہے آن میڈیا ریکارڈ میں۔ تو ایک موقف حکومت کا بھی یہ ہوتا ہے کہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے جو ان کے یعنی کہ ان کو رہا کیا جا سکے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے اور 1 ماہ کے اندر رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ تو عدالتوں میں کیسز ہے نا، یہ تو پاکستان کا جو سسٹم ہے، عدلیہ کا سسٹم ہے، اس کے پاس کیس ہے۔ ایگزیکٹو میرا خیال ہے تو کوئی کسی ایگزیکٹو آرڈر سے تو کسی کو جیل سے نہیں نکال سکتے، وہ تو ایک طریقہ ہی ہے۔ ہم لوگ بھی جیلوں میں جاتے رہے ہیں، سب سے لمبی جیل جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری نے کاٹی ہے اس ملک میں، تو انہوں نے ہر کیس جو ہے وہ عدالت میں لڑا ہے۔ میں نے اپنے کیسز عدالت میں لڑے ہیں، اور باقی پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ نے بھی اپنے کیسز عدالتوں میں لڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جی کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں اس اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے، صرف سیاسی چہرے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ہمارے مذاکرات جو ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو جو سامنے بیٹھ کے بات کر رہا اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی کہیں اور بھی کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا۔ جی آپ اللہ نہ کرے بی بی اگر ویسے تو امید رکھنی چاہیے کہ کامیاب ہوں گے، تو اگر نہیں بھی ہوتے کامیاب تو اس میں بھی کوئی نقصان تو نہیں ہے، جیسے کام چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا۔ جی پٹی صاحب ایک کر لیں دو تو تسی کر لیں تھوڑا اونچا۔ آپ کی جو ملاقات پارٹی نے آپ کی جو ڈیمانڈ آپ کے
پالیسی رکھی ہے کہ وہ بنی کی وہیں ہے، نام کے آپ کے ساتھ مسائل حل کرنے پر ان کی توجہ کو ٹائم مانگا گیا ہے. نون لیگ کیا آپ کو سنجیدہ ہے جو چیزیں آپ ڈیمانڈ کریں، کیونکہ اگلی بار آپ حکومت کا دعویٰ کر رہے ہیں پنجاب میں، اس کے لیے آپ کو کارکنوں کو متحرک کرنا اپنے جیالے کو، تو جیالہ تو ناراض ہے، اس کو آپ کڑوا گھوم دکھا رہے ہیں کہ ہم پی رہے ہیں لیکن خود میٹھا پی رہے ہیں حکومت کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سوال ہے کہ جب آپ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، حکومت آپ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ ایسا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ بٹی صاحب اس تو بات تسی کرنا نہ جواب دے لو ذرا. بس یہ جو کل کے آپ کے مذاکرات اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور مرکز میں ہم ان کے بڑے جو جماعت ہے ان کے بعد سیکنڈ بڑی جماعت کے طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں. گو ہم حکومتوں میں ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لیں اور ڈائریکٹلی ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پولیٹیکل تھوڑا بہت نقصان ہوتا بھی ہے، لیکن اس وقت ملک کو جو سب سے پہلے ملکی مفاد کو مقدم رکھ کے، ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کے تو ہم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بالکل ہمیں کچھ شکایات تھیں، پنجاب کے حوالے سے بھی تھیں، مرکز میں بھی تھیں، اور اس میں کچھ جو ہماری میٹنگز بھی ہوئیں ان کے ساتھ ہر لیول پہ ہوئیں اور بہت سارے معاملات اس میں طے بھی ہو گئے. کچھ باتیں جو تھیں وہ ایک جنرل باتیں ہوتی ہیں ہماری، کوئی اس میں کوئی ذاتی مفادات کی بات تو نہیں ہوتی نا جی. ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر مشاورت کی جائے ہمارے ساتھ بھی، اگر ڈیولپمنٹ آپ کہیں کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس ڈیولپمنٹ کمیٹیز میں بیٹھنے چاہیے. وہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے کہ جہاں پر ہمارے اکثریت ہے 2-3 اضلاع میں، وہاں کی چیئرمین شپ بھی دیں گے، ان کے بورڈ بھی وہی بنائیں گے. اس لیے اگر کوئی اتھارٹیز بنتی ہیں تو اس میں ہمارے لوگ بھی جو ہیں، اور اس میں جی کاشتکار ٹیکس کے بارے میں ہاں جی، اس پہ جو تھا کہ جس طرح یہ کاشتکاروں کے لیے ہمارا یہ تھا، ڈیمانڈ ہے آج بھی ہے کہ کاشتکاروں پر جو ٹیکس لگایا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زراعت کو نقصان پہنچائے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا منشور ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہم بات کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ چلے گا اور انشاءاللہ تعالی بہتر اشارے، جیسے میں نے کہا نا جی، بہتری آ رہی ہے. اس کے لیے ہمیں صبر اور حوصلہ چاہیے اور برداشت چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی اٹھ کے نا مجھے پیپلز پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے پنجاب میں، یہ کمیٹی کب تک کھیلا جائے گا؟ اور سال تو ویسے بھی آپ کے اتحاد کو ہو گیا ہے. دیکھیں جی، یہ کمیٹی میں جس وقت آپ بیٹھتے ہیں تو گفت و شنید ہی کرتے ہیں نا جی، تو کمیٹی میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ فیصلے بھی ہوتے ہیں. کل بھی کوئی بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری جو میں سمجھتا ہوں ہم سب نے، اتحادی سب نے، تمام نے، حکومت نے بھی اور ہم نے بھی مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اس میں ہم نے ان پٹ دینی ہوتی ہے. وہ اسمبلی میں بھی ہم دیتے ہیں، ہم کمیٹی میں بھی دیتے ہیں. جہاں گفت و شنید ہوتی ہے ہم اپنا موقف جو ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کمیٹی میں شامل ہے، کمیٹی میں حل ہونے کی بات